ٹھیک ہے ہاں تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑا, کثرت ذکر. اور پھر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا, اور یاد رکھیے جی ان کے وصال میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. ہم نے مرنا ہے, ان کا وصال ہونا ہے. ہم نے مرنا ہے, ان کا وصل ہونا ہے. ہاں جی, ہمارے لیے موت کچھ اچھی نہیں ہوگی, ان کے لیے موت تحفہ ہوگی. کیونکہ حضور بولے شاہ خود فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے, گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے, ٹائم وصل دا پیا کٹاوے. یہ میری موت ہوگی حضرت, ان کا تو وصل ہوگا. حضرت بلال حبشی کے لیے لکھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ کہ کبھی کسی نے موزن رسول کو سجے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا سادہ ہی دیکھا. بس آلے شام حلب والے کہتے ہیں بس ایک دن ہم نے دیکھا حضرت بلال کو, آج داڑھی میں بھی تیل لگا ہے, آج پگ بھی نہیں ہے, آج کپڑے بھی بڑے نئے پہنے ہیں, خوش بھی بڑے ہیں. کہتے جب ہم نے حضرت بلال کو اس انداز میں دیکھا, ہم نے سمجھا کو خاص ہی موقع ہے جو آج اتنی تیاری ہے. لوگ حاضر ہوئے, آ کے عرض کی موزن رسول آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص موقع ہے. عرض کی جی کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضور کو موت پہ بھی اتنی تیاری کرتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو پیغام وصل ہے. اللہ, تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو پیغام وصل ہے. یہ موت ہی تو تھی جس نے محبوب سے روک رکھا تھا. موت نہیں آئے گی, یہ پیغام وصل آئے گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کی موت ہماری موت کی طرح نہیں, ان کی موت تو تحفہ ہے جو درمیان میں سے حجاب ہے. یہ موت اس کو اٹھا دے گی حضرت جی, اور پھر ملاقات ہوگی حضرت جی. اس لیے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو ظاہر ہے جی حضرت بلال جیسا شور ہو تو کس عورت کو رونا نہیں آئے گا. تو بیوی کہتی ہیں ہائے غم کی بات, حالت نزع میں بھی وہ لوگ اتنے پکے تھے عشق میں حضرت جی. آپ نے اسی وقت آنکھیں کھول کے فرمایا, آپ نے فرمایا اپنے الفاظ واپس لے, اور یہ نہ کہے ہائے غم کی بات, بلکہ کہے ہائے خوشی کی بات, محبوب سے ملاقات ہونے لگی ہے. یہ اس لیے ان کی نہیں ہے, یہ ان کے لیے جو موت ہوگی وہ پیغام وصل ہوگا. گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے, ٹائم وصل دا پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کرتے ہیں جی, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, وہ تو انتظار کرتی ہیں. تو لکھا ہے کہ جب آپ پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی, آپ نے آنکھیں بند فرما لی, ذکر جاری تھا. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے, جس پہ نزع طاری ہے, تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں, ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ ایک شخص کھڑا تھا, اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں بند فرما رکھی تھی, آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو مخاطب کر کے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. وہ کتنا یاد کیا ہوگا یار, انہوں نے کتنا یاد کیا ہوگا. آپ نے فرمایا وہ یاد بھی تو اسی کو کرا رہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنا یاد کیا ہوگا. اب آپ بیٹھی تھی, درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو نہ شیطان کا نام آ گیا. آپ بڑے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اللہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو پتہ نہ ہو. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کریں ایک ورقہ ختم ہوتے ہی آگے آتا ہے الا ابلیس, 2 ورقے ختم ہونے کے بعد الا ابلیس. اگر 16 لائنوں والے قرآن پہ پڑھا جائے تو تیسرا ورقہ شروع ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا یہ شیطان کون ہے. وہ لوگ بھی بڑے حیران, وہ شخص بھی بڑا حیران, یہ حضرت رابعہ کیا کہہ رہی. تو حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ یہ ان کا جذب تھا, یہ ان کی دیوانگی تھی, یہ ان کا عشق تھا, یہ ان کا سکر تھا. وہ شخص عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. اب آگے سے فرماتی تیرے منہ سے سنا ہے, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیونی مینو رانجا سدو.
ਸਈਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਦੋ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ मैं आप ही रांझा हुई है। जिक्र दरूद पाक, लेकिन मोहब्बत से। फिर ये जिक्र हजरत आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। हजरत राबिया, ये मलफूजात हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला। वो लिखा है एक रात ना आधी रात थी तो हजरत राबिया के घर से शोर बुलंद हुआ, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय आग, हाय आग। लोगों ने समझा हजरत राबिया के घर में आग लग गई है, यहाँ आपको प्यास लगी हुई है और आपके घर में पानी नहीं है कोई। ये वाला हैंड पंप, नलके शलके तो नहीं ना होते थे, कुआं भी अगर होता था तो इलाके में, मोहल्ले में, गांव में कोई एक आधा कुआं होता था। तो सब ने समझा शायद हजरत राबिया को प्यास लग गई है और घर में पानी कोई नहीं है, इसलिए कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास। वो सब ने अपने अपने घरों से बर्तन उठाए और हजरत राबिया के लिए पानी लेने निकल गए। वो जब सारे पानी लेके वापस आ रहे तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे। आपने सबको रोक लिया, आपने फरमाया कहाँ जा रहे हो? सब ने इसकी हजरत राबिया को प्यास लगी है, हम पानी लेके उनकी प्यास बुझाने जा रहे हैं। आप रो पड़े। आपने फरमाया ये वो प्यास नहीं जो इस पानी से बुझ जाए, ये उसके दीद की प्यास है, ये उसकी दीद ही से बुझेगी। हजरत सही हो नहीं मैनू रांझा सदो, हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा हुई। और इसी को मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा था। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह कुन के ता अल्लाह शरी, खूब हजरत। ठीक है, ये अब थोड़ी सी शकील इबारत है मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह। फरमाते हैं जिक्र में गफलत, समान वे के पढ़ना, कंध वे के पढ़ना, खुरगदियाँ पढ़ना। जिक्र में गफलत, जिक्र से गफलत से बदतर है। इसलिए जब भी पढ़ना है जी तवज्जो से ही पढ़ना, जब भी पढ़ना है मोहब्बत से पढ़ना। फिर आप खुद उसका मत, जो दुरूद सिर्फ ज़ुबान से पढ़ा जाए ना, चलो सवाब तो वो भी दे ही जाता है, लेकिन अदा जी जो दिल से पढ़ा जाए वो और भी बड़ा कुछ दे के जाता है। जो दिल से पढ़ा है, जो दिल से पढ़ा जाएगा वो सबसे पहला काम पता क्या करेगा? वो आपको खुद ही अपना दिल बदला बदला सा लगेगा। आपको खुद अपना दिल बदला बदला। आपके ख्याल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी के नामे मुबारक में कोई असर नहीं है? वो इतना असर है आप सोच भी नहीं सकते, इतना नशा है आप सोच भी नहीं सकते। हजार जाम तसद्दुक हजार मैं खाने, हजार जाम तसद्दुक हजार मैं खाने, निगाहे यार की मस्ती शराब क्या जाने। हजरत है, इसलिए जब भी पढ़ना है मोहब्बत से